بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الفتاح العلیم۔ مرشد اردو چینل سے پروفیسر ایم اے رضا آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، لیکچر کا تیسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور پچھلے دو حصوں کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کے آغاز، پھر اس میں ہم جو سنسکرت سے اس کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں، وہ کیسے، کب، کہاں، اس کو جو ہے نا تفصیل سے بیان کیا، اس کی بابت ہم نے تفصیل سے بات کی۔ پھر ہم نے اس کا جو ہے نا وہ حضرت امیر خسرو تک ہم اس کو لے کر آئے، اور پھر ہم نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، ایک قدیم اردو دکن میں اور قدیم اردو شمالی ہند میں۔ دکن میں لسانی ارتقاء کی رفتار سست رہی، کیونکہ یہ علاقہ مرکز اور دارالسلطنت سے دور ہے، اس لیے بیرون ملک سے آنے والے قافلے بول چال کی زبان کو متاثر نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کی مقامی زبان ایک مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لسانی نقطہ نظر سے یعنی لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے دکن کا علاقہ مہاراشٹر، قدیم ریاست حیدرآباد، ریاست میسورہ اور ریاست میسور، اندور اور تامل ناڈو کے بعض اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں میں مراٹھی، تلنگی، کنڑی اور تامل زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے قدیم اردو اور مقامی زبان کے درمیان لین دین کا رشتہ قائم نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ دلی کی یہ زبان دکن پہنچ کر زبانوں کے اجنبی ماحول میں ایک علیحدہ ڈگر پر پنپتی رہتی ہے۔ دکن میں اس کا پہلا مرکز دولت آباد تھا، جو مراٹھی علاقے میں ہے۔ بہمنی سلطنت کے قیام کے ساتھ دکن کا مرکز کنٹڑی علاقے میں گلبرگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ سلطنت بہمنیہ کے ٹکڑے ہو جانے پر دکن میں دو مرکز پیدا ہوتے ہیں، تلنگی کے علاقے میں گولکنڈہ اور کنٹری کے علاقے میں بیجاپور۔ دکنی ادب انہی دو مرکزوں میں اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور دلی کی ناپختہ زبان قلی قطب شاہ، ملا وجہی اور نصرتی کے ہاتھوں ادبی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ ولی دکنی سے پہلے دکنی کی شکل کا اندازہ قلی قطب شاہ کے ان شعروں سے لگایا جا سکتا ہے: پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج یک تل جیا جائے نہ، قطب شہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند، دیوانے کو کچھ پند دیا جائے گا۔ دکن کے برخلاف شمالی ہندوستان میں یہ نئی زبان بہت تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں فارسی بولتے ہوئے قافلے مسلسل چلے آتے ہیں اور فارسی الفاظ تیزی کے ساتھ بول چال کی اس زبان میں، جسے ہم قدیم اردو کے نام سے یاد کر رہے ہیں، داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ شمالی ہندوستان میں لسانی تبدیلی کی رفتار تیز رہتی ہے اور یہ زبان زیادہ صاف ہو جاتی ہے، مگر وہ ادبی زبان نہیں بن پاتی، کیونکہ سرکاری زبان کی حیثیت فارسی کو حاصل ہے۔ اس نئی زبان یعنی اردو کو استعمال سب کرتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں اسے گری پڑی زبان، اسی لیے اسے ریختہ کا نام دیتے ہیں۔ چند شاعر اس زبان میں شعر بھی کہتے ہیں، مگر سنجیدگی سے نہیں، صرف تفریح طبع کے طور پر۔ یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، یعنی تفریح کے طور پر مراد تفریح طبع کے طور پر، جبکہ یہی زبان دکن میں بادشاہوں کی زبان ہے اور اس میں شاعری وہاں کے شعراء کے لیے موجب افتخار ہے، یعنی باعث افتخار ہے، خوشی کا باعث ہے۔ یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے کہ اس زبان کو شاہی سرپرستی دکن میں حاصل ہے، شمالی ہند میں اسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا ہے، مگر اس پر نکھار یہیں آتا ہے۔ شمالی ہند کا ایک شاعر افضل 1216 عیسوی گزرا ہے، اس کے 12 ماسہ کی زبان ملاحظہ ہو: سکھی ری چیت رت آئی سہائی، اجوں امید میری بر نہ آئی، رہے ہیں بھنورے پھولوں کے گلے لاگ، میرے سینے جدائی کی لگی آگ، سکھی دن رین مجھ ناگن ڈست ہے، سکھی دن رین مجھ ناگن ڈست ہے، پھروں دوری
تمامی جگت ہنست ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ولی کا سفر دہلی ان کی شاعری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سفر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زبان صاف ہوتی اور نکھرتی چلی جاتی ہے۔ قدیم دکنی الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں، فارسی الفاظ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہندوستان میں ایک ایسی زبان کی بنیاد پڑ چکی تھی جسے ملک کے بڑے حصے میں سمجھا جا سکے، اور جسے لینگوا فرینکا یعنی لنگوا فرینکا، میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اگر آپ نے اس ٹرم کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو مینٹور انگلش جو ہمارا انگلش چینل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ انگلش لنگوسٹک کے جو ہے وہ اس میں سبجیکٹ کے اندر ڈیٹیل سے پڑھایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ اس کا اردو ورژن جو ہے وہ دیا جائے تو مجھے آپ کامنٹ کر دیجئے گا، میں انشاءاللہ عزیز جو ہے نا مرشد اردو پر ہی اس کا اردو لیکچر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اپلوڈ کروا دوں گا یا لائیو ریکارڈ کروا دوں گا۔ کہنا درست ہو کہ اچانک ملک کے سیاسی نقشے میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ 1562 میں بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کر دی، جس کی حدود پھیلتی چلی گئیں اور اس عوامی زبان کو دور تک پھیلنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اس زبان کی ہمہ گیری کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بابر جسے کل 6 برس یہاں حکومت کرنے کا موقع ملا اور تمام مدت بھی حکومت کو مستحکم اور وسیع کرنے کی کوشش میں گزر گئی، وہ بھی اس زبان کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے اس زبان پر ایسا عبور حاصل کر لیا تھا کہ مجھ کا نہ ہوا کچھ ہوس معنی کو موتی جیسا صاف مصرع کہنے پر قادر تھا۔ اکبر اعظم کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اس زبان کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی تھی کہ آئین اکبری میں ابو الفضل اسے زبان ہندی کے ساتھ زبان وقت اور زبان روزگار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یاد رکھیں ڈیئر ویور، ڈیئر واچرز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، لفظ روزگار ہے اور ہمارے یہاں غلط علام ہو چکا ہے روزگار نام سے یاد کرتا ہے۔ خود اکبر اپنی ہندوستانی رانیوں سے اسی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ اس نے بہت سی چیزوں کے ہندوستانی نام تجویز کیے۔ جہانگیر کے زمانے میں افضل پانی پتی متوفی 1665 عیسوی نے بکٹ کی کہانی کے نام سے ایک 12 ماسہ لکھا، جس کا آج اردو کلاسیک یعنی کلاسیکل اردو میں شمار ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں سرکاری ملازمین کے لیے اس زبان کا جاننا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی عہد میں چندر بھان برہمن 1574 سے لے کر 1662 نے ایسے صاف شعر کہے: خدا نے کس شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے نہ ساقی ہے نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے۔ خدا نے کس شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے نہ ساقی ہے نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں 1657 سے 1707 میں اکثر مکتبوں اور مدرسوں کا ذریعہ تعلیم اردو زبان نظر آتی ہے۔ اسی زمانے 1700 میں دلی اور 1719 میں عیسوی میں خود ان کا دیوان دلی پہنچتے ہیں۔ یہاں کی زبان کو ولی اپنی زبان سے زیادہ صاف پاتے ہیں اور اسی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ ولی کے سفر دہلی یعنی سفر دلی ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی زبان نکھرتی چلی جاتی ہے۔ اورنگزیب کی فتح دکن سے شمال و جنوب کے درمیان معذرت خواہوں جی، شمال بیسیکلی جو ہے نا ہماری پرانی اردو ہے اس کے اندر، لیکن اب غلط علام ہو چکا ہے جی، شمال و جنوب کے درمیان حائل دیوار گر جاتی ہے اور زبان میں یکسانیت و ہمواری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے اور فارسی سے اس کو جو ہے نا وہ ہم الگ کر کے ایک نئی زبان جو ہے وہ باقاعدہ ایک زبان کا درجہ دے دیتے ہیں اور مکمل طور پر ایک بہترین زبان اور ایک مکمل اور واضح زبان جو ہے نا وہ تمام زبانی قوانین کے ساتھ اردو وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اب ہمارا ایک لیکچر اس کا ہم نے بیس ساری کمپلیٹ کر دی ہے۔ ان 3 حصوں کے اندر لیکچر کے یہ 3 حصے ہیں،
تو باقی دو حصے جو ہے نا وہ ان تینوں حصوں کو سامنے رکھ کے تو آپ کو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء نہایت آسان انداز سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر اس کے اوپر اور بنا دوں کہ اردو جو ہے وہ زبان ہندوی سے میں کس جو ہے وہ دور میں رہی ہے، اور یہ میں ایک شارٹ جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم لائن الگ سے کریٹ کر دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اردو معلّہ کب رہی ہے، ریختی کب رہی ہے، ریختہ کب رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اردو معلّہ کب رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری یعنی کہ نئی اردو ہے یا ماڈرن اردو ہے، اس کا دور جو ہے وہ کب سے باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہی جو ہے وہ لنگوسٹک کے لیکچرز انگلش میں چاہیے تو مینٹور انگلش پر دستیاب ہیں، اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کا آئیکن کو آل پر پریس کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور یہ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء ہم نے 3 حصوں میں مکمل کیا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز۔ ہیو اے گڈ ڈے۔